السلام علیکم۔ آج ہم حکایت عثمانی کی بک جو ہے اس کا چیپٹر اس کا چیپٹر ہے 45 اور اس کا عنوان ہے عمارت۔ تو چلے آئیں پہلے اس کا متن پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ہے عمارت۔ ایک معمار نے انتہائی مضبوط عمارت تعمیر کی۔ اس میں خوب سریا اور سیمنٹ استعمال کیا۔ عمارت کی بنیادیں، کالمز، بیمز اور چھتیں کنکریٹ کی بنائی گئیں۔ جب یہ عمارت ہر طرح سے تیار ہو گئی تو ایک آدمی نے یہ گھر خریدا اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنے لگا۔ یہ لوگ اس عمارت میں رہتے، کھاتے، پیتے، ہنستے، گاتے اور ہر طرح کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے۔ ایک دن اس عمارت کے ایک کالم نے اپنے سر کے اوپر والی بیم سے کہا، بی بی بیم، میں تو تمہارے اور چھت کے وزن کو اٹھا کر ہر وقت مستعد کھڑا رہتا ہوں، لیکن یہ دیکھو اس گھر کے لوگ کتنے مست ہیں، انہیں کچھ فکر ہی نہیں کہ اس عمارت کا کوئی بنانے والا اور وزن اٹھانے والا بھی ہے۔ انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے نظام کائنات کے بارے تفکر کرنا چاہیے اور خالق کائنات کا شکر گزار ہونا چاہیے جس نے یہ عظیم کائنات اسے رہنے کے لیے مہیا کی۔ اس کا جو گرافک ہے اس کے اندر یہ عمارت دکھائی گئی ہے، جس کے اندر یہ تو اس کا فرنٹ ہے، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیم ہے اور یہ کالمز ہیں اور پوری جو عمارت ہے یہ ان کے گھر والوں کو ایک چھت مہیا کر رہی ہے اور ان کو پرسکون زندگی فراہم کر رہی ہے۔ جس طرح کہ ملک صاحب نے اس حکایت میں بیان فرمایا ہے کہ ایک عمارت جو ہے انسان کو کتنا زیادہ سہولت فراہم کرتی ہے، ہمیں گرمی سے بچاتی ہے، ہمیں سردی سے بچاتی ہے، ہمیں کھانے پینے کی سہولیات وہاں پہ میسر ہیں، مطلب پنکھا اور کچن کے اندر پانی، باتھ روم کے اندر پانی، برتن، کھانا پکانا، فریج، یہ ساری دنیاوی جو سہولیات ہیں یہ ہمیں دی گئی ہیں اور ہم لوگ کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں کہ کتنی زیادہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، کہ جو ہم اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں یہ ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جن لوگوں نے ان کو ایفرٹ کر کے دنیا کے لیے آسانی کی ہے، گو کہ اس میں بزنس کا پہلو بھی شامل ہے، لیکن انسانیت کی خدمت کا بھی ایک پہلو ہے اس کے اندر۔ 1930 یا 20 کے عرصے میں انسان کی جو اوسطاً عمر تھی وہ تھی تقریباً 40 سال، 50 سال، اس طرح۔ آج کل انسان کی جو اوسط عمر ہے وہ 80 سال ہے ترقی یافتہ ممالک میں۔ پسماندہ ممالک میں آج بھی یہ اوسط قدرے کم ہے، لیکن 60 تک تو تقریباً ہر ملک میں ہے، کیونکہ حفاظتی ٹیکے اور جو موذی بیماریاں ہیں ان سے بچاؤ کا بندوبست انسانیت نے کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی کائنات ہے جس کے لیے ہمارا جو پلانٹ ہے یہ ڈیزائن کیا گیا ہے اور ہمارے دیکھنے کے لیے یا ہمارے ایکسپلور کرنے کے لیے بہت بڑی کائنات بچھائی گئی ہے۔ اس کائنات میں ستارے ہیں، کہکشائیں ہیں، مختلف قسم کے جو ہماری ضروریات کے کچھ کیمیکلز ہیں یا مختلف جو عناصر جو ہیں وہ کائنات میں رکھے ہوئے ہیں، اور ہمیں جو ہے اس کو ایکسپلور کرنا ہے۔
مطلب ہم دیکھیں کہ ہمارا جسم جو ہے کتنی بہترین جو ڈیزائن ہے، اس کا جو ڈیزائن ہے، اگر ہم دیکھیں ہمارے ہاتھ ہیں، ہمارے پاؤں ہیں، 2 پاؤں 2 ہاتھ، اور ہم سیدھے کھڑے ہو سکتے ہیں، اور ہم بول سکتے ہیں، ہم کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ تو کائنات جو ہے اس کی وسعتوں پر، اس کی باریکیوں پر، اس کی جو ہماری جو سب سے بڑا معجزہ، کبھی ہمارے دوست پوچھیں تو میرے نزدیک سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ انسان کا اپنا وجود ہے، کہ کیسے وہ ایک چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے جس کو کچھ بھی نہیں آتا، وہ دودھ پیتا ہے، اور تھوڑے ہی عرصے بعد اس کی ایک شخصیت ڈیولپ ہوتی ہے، اور وہ غصہ بھی کرتا ہے، وہ پسند ناپسند اور ہر چیز کرتا ہے، کہ کیسے اس کا وہ ایک چیز ڈیولپ ہوتی ہے، بلا آؤٹ آف نتھنگ وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو انسان کو کائنات پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے سونے کے لیے نیند کا کتنا بڑا فینومینن ہے، نیند ہے، پھر پانی کی ضرورت ہے، ہر انسان کو پانی، اور پھر کھانے کی ضرورت ہے، اور باقی جو لوازمات ہیں، اور پورا یہ ڈیزائن ہے، ایک سائیکل ہے، کہ سائیکل زندگی جو پلانٹ جو ہے ہمارا سیارہ جو ہے، اس کے اندر سائیکلک لائف ہے، ہر چیز کا سائیکل ہے، واٹر سائیکل ہے، فوڈ سائیکل ہے، اچھا جی، انسان کی پیدائش جو ہے اس کا سائیکل ہے، ہر چیز سائیکل ہے، اور سائیکل سے مراد کے مدار میں گردش کر رہی ہے تمام اجرام جو ہیں، اجرام فلکی، وہ محو گردش ہیں۔ اور اس پہ غور و فکر اگر کیا جائے تو خالق حقیقی جو ہے، جس نے یہ تخلیق کی ہے ہمارے لیے چیزیں، اس کو ہم پہچان سکتے ہیں، اس کا مزاج سمجھ سکتے ہیں، اس کا مطلب سمجھ سکتے ہیں، اس کا کہ اس نے بیان کیا، اس نے یہ تخلیق کیوں کیا ہے۔ اس نے ایک طرف تو یہ پوری کائنات تخلیق کی ہے، اور پھر ایک ایسا ذہن تخلیق کیا ہے جو اس کو نام دے سکے، اس کو مختلف زاویوں سے دیکھ سکے، اس کو اپریشیٹ کر سکے کہ کیا کیا چیزیں بنائی ہیں۔ اب جو استاد ہوتا ہے، جو بہترین جو استاد ہوتا ہے، وہ خود ٹیچرز کو نہیں سکھاتا، وہ ان کو کوئی پلان دے دیتا ہے کہ یار یہ میرا پلان ہے، تم اس کے اندر سے چیزیں جو ہے وہ نکالو اور مجھے دکھاؤ۔ تو یہ اب ہمارا کام ہے ایز اے انسان، ایز اے تھنکنگ اسپیشیز، کہ ہم اس انسٹنکٹ کا، ان جو 5 جو ہمارے انسٹنکٹس ہیں، اور جو باقی انسٹنکٹس ہیں، سوچنے کے، سمجھنے کے، چیزوں کو نام دینے کے، ان چیزوں کو ملا کے نئی چیزیں بنانے کے، اور اپنے لیے سہولت پیدا کرنے کے، دوسرے انسانوں کے لیے سہولت پیدا کرنے کے، تو ہم لوگ ان چیزوں سے کتنا زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور ہم لوگ کتنا اپریشیٹ کر سکتے ہیں۔ یا تو ہم ویسے ہی، جس طرح یہ مثال دی ہے انہوں نے، ملک صاحب نے، کہ عمارت کے اندر رہنے والے لوگ کبھی عمارت کو اپریشیٹ نہیں کرتے۔ ابھی ہم لوگ یہاں پہ گلف میں رہتے ہیں، تو گلف کے اندر بجلی نہیں جاتی، ٹھیک ہے، کبھی ڈیٹا کنیکشن نہیں ہوتا، لیکن پاکستان میں بجلی جاتی ہے تو وہاں بجلی کی قدر ہوتی ہے، مچھر کاٹتے ہیں مچھر سے، تو جتنا انسان سہولت میں ہوتا ہے اتنا احسان فراموش ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ گاہے بگاہے ہم واپس پلٹیں، اور اپنا جو جہاں سے ہم آئے ہیں اس کو اور کائنات پر غور کریں، اور غور و فکر سے انسان کے اندر جو اس کا ذہنی جو ایک ہورائزن ہے وہ ایکسپینڈ ہوتا ہے۔ وہ جب ایکسپینڈ ہوگا تو اس کے اندر لا محالہ ایکسپینشن کے اندر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا ایک عنصر شامل ہوگا۔ وہی عنصر جو ہے انسان کو آگے بڑھنے میں مدد کرتا ہے روحانی طور پر۔ میں پہلے بھی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ انسان جو ہے جسمانی طور پر تو 5 فٹ کا ہوگا، یا 100 کلو کا، یا 150 کلو تک وزن اس کا ہوگا، یا اس کی ایک جسمانی ساخت برابر ہے سب کی، تقریباً سارے انسان جو ہیں برابر ہیں، رنگ تھوڑا فرق ہو سکتا ہے، باقی کچھ چیزیں فرق ہو سکتی ہیں، لیکن انسان کے اندر جو صلاحیت ہے وہ ایکسپینڈ کر سکتی ہے، اس کی کوئی میئرمنٹ نہیں ہے، اس کی انلمیٹڈ ہے، جتنا وہ سوچ سکتا ہے اتنے وہاں تک وہ جا سکتا ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ میں اس کے اخلاق بہتر ہوں اور اچھے کام کرے
تو اس کو زیادہ فورس ملتی ہے کہ وہ اوپر پرواز کر سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ٹاپک ہے اس کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔